السلام علیکم جی۔ ہمارے گھر کے اندر بچپن میں ایک فقیر آیا کرتا تھا، اور وہ فقیر صرف جمعرات کے روز آیا کرتا تھا، اور جمعرات ہے، آج جمعرات کا دن ہے، اور اس نے آواز لگانی جمعرات ستاں پیراں دی مراد، کو اس طرح کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ آٹے والے ڈرم سے پلیٹ بھر کے بھاگے بھاگے اس کو دینے کے لیے جانا، اور وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے جانا اس نے، اور وہ پوری گلی میں سے دعائیں دیتے ہوئے گزر رہا ہوتا تھا، تیرے دودھ پوت دی خیر، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مزید دعائیں جو اس نے رٹی ہوتی تھی ٹپیکل، اور وہ دیتے ہوئے گزر رہا ہوتا تھا۔ اور گلی میں سے گزرتے ہوئے جن گھروں میں آواز پہنچتی تھی، ان گھروں کے بچے جو تھے وہ لے کے جاتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 55 سال پہلے کا واقعہ، جو آج تک اس کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو جمعرات کا دن جو ہوتا ہے وہ فقیروں کا دن ہوتا ہے، اور وہ صرف جمعرات کے دن آیا کرتا تھا۔ وہ فقیر جو تھا، یہ فقیروں کا دن ہوتا ہے۔ یہ انہیں فقیروں کا خیال ہے کہ انہیں اس دن نا سخیوں کے گھر سے خیرات پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی بساط ہے کہ آپ اس خیرات میں کیا لیتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بڑے شرارتی موڈ میں ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر 2 مقدمے پیش ہوئے۔ ایک مقدمہ تھا جناب عمران احمد خان نیازی کا، اور دوسرا تھا میاں محمد نواز شریف کا۔ عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ جیل کے اندر وہ بہت اداس ہیں، ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ ان کی بہن نے کہا کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ ساری عمر اپنی صحت کے لیے بہت متفکر رہے ہیں، تو وہ اگر واک نہیں کریں گے تو ان کی صحت برقرار نہیں رہ سکے گی۔ جج نے کہا بی بی میں نے 2 بیرکیں توڑ کے 1 بیرک بنوا دیا، اور دسو میں کی کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہیں تو بچپن میں سائیکل چلانے کا بھی شوق تھا، تو سائیکل بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب سائیکل ہمارے معاشرے کے اندر، اور خاص طور پہ پنجابی کے اندر جو ہے زومانی لفظ، تو اس کے بڑے واحیات مطالب بھی نکلتے ہیں، لہٰذا میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ سمجھ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ سائیکل جو تھی وہ جناب نواز شریف صاحب کا 88 سے لے کے 93 تک جو تھی، میرا خیال ہے ان کا انتخابی نشان رہ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی انہیں ایکسرسائزر سائیکل دے دی جائے۔ اب اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں بنا دی، تو خیر وہ ایکسرسائز سائیکل دینے کا، ایکسرسائزر جو ہے میرے پاس بھی پڑے آیا، کبھی چلایا ہی نہیں، لیکن ایکسرسائزر سائیکل دینے کا انہوں نے ان کو حکم جاری کر دیا۔ تو اب جناب جو ہے نواز شریف صاحب کی 3 درخواستیں بھی اسی دن پیش ہوئیں، عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ ایک ایون فیلڈ کے اندر ہے اور ایک العزیزیہ کے اندر ہے، ان کی ضمانتیں ہیں، وہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، اس میں ان کو پیش ہونے کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی جائے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو حفاظتی ضمانتیں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مقدمات کے اندر۔ پھر ان کے تعمر جو دائمی وارنٹ جاری ہوئے تھے کہ جہاں پہ بھی جب بھی مل جائیں ان کو گرفتار کر لیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، یہ نیب عدالت میں سے نکلے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر عدالت میں جب ان کی طرف سے درخواست دائر کی عطاء اللہ تارڑ صاحب نے، یعنی کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کو نواز شریف نے اپنا نمائندہ مقرر کیا عدالت میں اپنے بہاف کے اوپر درخواست دائر کرنے میں، تو وہ جو دائر کی گئی اس کے اوپر عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ واپس دیے، اور عدالت کو بتایا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال 23 کی تاریخ ان کو دے دی گئی کہ 23 کو آ جائیں، ہاں 21-22 منڈے کو آ جائیں، اور ٹیوزڈے تک کی بیل ہے پروٹیکٹیو، اور ٹیوزڈے تک کی ان کو بیل مل گئی ہے، میرا خیال 24 تک کی، تو 5 دنوں کی حفاظتی ضمانت ملی۔ جناب عمران احمد خان نیازی کو ایک تاریخی ضمانت ملی تھی، اور وہ حفاظتی ضمانت تھی 21 دنوں کی پشاور ہائی کورٹ سے۔ پھر جناب عمران احمد خان نیازی کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے 17 حفاظتی ضمانتیں ملی تھیں، اور ان 17 کی 17 حفاظتی ضمانتوں کے دوران وہ ان 17 مقدمات میں نہ انہوں نے انویسٹیگیشن ادارے کو جوائن کیا تھا، نہ وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور دوبارہ گئے تھے کہ جناب ان 17 حفاظتی ضمانتوں کے اندر توسیع کرتے ہیں۔
تو اس کے اندر عدالت نے تو 15 دن کی پھر توسیع کر دی تھی۔ اب حفاظتی ضمانت تو یہ ہے کہ جناب آپ اتریں گے ایئرپورٹ کے اوپر، آپ عدالت تک جانا چاہتے ہیں، آپ کو 5 دن کی ہم حفاظتی ضمانت دیتے ہیں، یعنی آج سے اگر وہ ضمانت لاگو ہو جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کے پاس عملی طور پہ تو 3 دن ہی ہوں گے نا، 21، 22 اور 23 کا دن، 24 والے دن تو وہ ضمانت ختم ہو جائے گی۔ چلیں 4 دن کر لیں، 4 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے۔ اس حفاظتی ضمانت کے ملنے کے درخواست فائل ہونے سے پہلے ہی تڑفنی مرغی، ٹھیک ہے، اس کے دورے پڑنے شروع ہو گئے یوتھیوں کو، اور یوتھیوں کے جو یوٹیوبرز ہیں، جو سٹار یوٹیوبرز ہیں، جو یوتھیوں کی اوورسیز ویورشپ کے باعث ہر مہینے 40-50 ہزار ڈالر کماتے ہیں، اگر وہ نہ تڑفیں تو ان کے ڈالر نہیں بنتے نا بھیا۔ ساڈا تے ایک ولاگ جڑا ہے وہ $5 کما جائے یا $7 کما جائے، اسی بڑی پٹھیاں چالا مارنے ہیں، ان کا ایک ولاگ جو ہے وہ $300 کماتا ہے۔ کیوں کماتا ہے؟ کیونکہ یوتھیوں کے پاس ایک آرگنائزڈ منظم نظام موجود ہے، وہ اس کا ولاگ اٹھا کے اس نظام میں ڈالتے ہیں، اور وہ کچھ سچا بھی ہوتا ہے، زیادہ تر جعلی بھی ہوتا ہے، مطلب انہوں نے سافٹ ویئرز ایسے لگا رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے اس کے ویوز بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ان سافٹ ویئرز کی لاگت جو ہے یا ان کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے اس نظام کے اوپر، وہ پی ٹی آئی بیئر کرتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے ہزاروں واٹس ایپ گروپ بھی بنا رکھے ہوئے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر، یو اے ای کے اندر، وہ ان گروپس کے اندر شیئر کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یوتھی ریلیجیسلی ان لوگوں کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نہیں وہ بڑھ کے بکواس کرتے پھرتے، ڈالرز آتے ہیں بکواس کرنے کے، بھونکنے کے پیسے ملتے ہیں ان کو، تو ان کو تڑفنی مچ گئی، ٹھیک ہے، ان کو تڑفنی مچ گئی، تو تڑفنی کی مچی کے جناب نواز شریف کو مل گئی۔ بھائی 17 حفاظتی ضمانتیں لینے والے اور اس میں کئی دفعہ توسیع کروانے والوں کو اس بات کا شکوہ ہے، اور 17 حفاظتی ضمانتیں 15 دن کی لینے والے، ان کو اس بات کا شکوہ ہے کہ ایک کیس کے اندر نواز شریف کو 5 دن کی ضمانت کیسے مل گئی، اور وہ بھی حفاظتی ضمانت۔ ان کو تو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہے، اور پھر جیل، اور پھر وہ پرانا سبق جو کہ میرا مطلب ہے کہ رٹایا گیا تھا ان کو آصم کے دور کے اندر، آصم باجوہ کے دور کے اندر، یا جو ہے وہ ان کے دوسرے جو تھے آصف غفور صاحب کے دور کے اندر، کہ نواز شریف کا جب نام لینا ہے ساتھ میں ان کو بھگوڑا ضرور کہنا۔ میرا خیال یہ آصف غفور صاحب کا ہی دور ہوگا۔ تو اس میں مطلب کہ ہم نے تو بول ٹی وی کے اوپر یہ بکواس بھی سنی کہ بھگوڑا نواز شریف اور ARY کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب وہ سبق یاد کر دیا گیا ہوا ہے، یوتھیوں کو کرا دیا گیا ہوا ہے، تو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو جناب بھگوڑا ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی بھی کیس سے مفرور نہیں ہوئے، باہر گئے، عدالت حکومت کی مرضی سے گئے، عدالت نے اوپر مہر تصدیق ثبت کی، عدالت نے جو کہا کہ جناب ان کی ضمانت، یہ جو ہے حکومت ان کے اوپر نظر رکھے گی اور ان کی میڈیکل رپورٹس چیک کرتی رہے گی، اور میڈیکل رپورٹس یہ عدالت میں بھی جمع کرواتے رہیں گے۔ وہ میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرواتے رہے۔ کچھ ماہ کے بعد اس وقت کی پنجاب حکومت بزدار صاحب کی تھی، انہوں نے کہا جی ہمیں میڈیکل رپورٹس کے اوپر شک ہے، اور وہ جس عدالت نے باہر بھیجا تھا اس عدالت کو چھوڑ کے ایک اور عدالت میں چلے گئے کہ جناب نواز شریف صاحب کو نا ابسکانڈر ڈکلیئر کیا جائے، اور وہ مطلب کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں تھا کہ اسی عدالت کو جاؤ نا جس کے سامنے تم پہلے گئے تھے، لیکن میرا خیال نہیں گئے۔ جو اب ہے نا کہ نواز شریف ابسکانڈر، بھئی آپ جائیں نا عدالت کے اندر، نواز شریف کو ابسکانڈر ڈکلیئر کروائیں، عدالت وہیں ہے، جج بھی وہیں ہے، نہیں گئے وہ عدالت کے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسے ایک نعرے کے طور پہ برقرار رکھنا چاہتے تھے، ٹھیک۔ اور اگر نواز شریف صاحب ابسکانڈر ڈکلیئر ہو جاتے تو وہ کبھی بھی
اس صورت میں پاکستان تشریف نہیں لا سکتے تھے. یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے جس کی جو بنیاد کے اوپر آپ نے پٹ سیاپا ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ روئیں, پٹیں, چیخیں, ٹھیک ہے, اور پٹواری اس کو انجوائے کریں گے. مجھے بہرحال اس امر کے اوپر کافی زیادہ تشویش ہے کہ جب نواز شریف ابھی چلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ میں باقاعدہ تشویش میں مبتلا ہوں, نواز شریف ابھی وہاں سے چلے نہیں ہیں تو پٹ پٹ کے چیخ چیخ کے ان کا یہ حال ہو گیا. اب جب نواز شریف پہنچ گیا, اس نے جلسہ بھی کر لیا, پھر الیکشن بھی ہو گئے, الیکشن نواز شریف 2/3 اکثریت سے جیت بھی گیا, اور پرائم منسٹر کا حلف نواز شریف یا ان کا نامزد بندہ اٹھا رہا ہوگا. تو یہ لوگ تو پٹ پٹ کے پاگل ہو جائیں گے کہ آپ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ پاگلوں کا علاج کرنے کی کوئی سہولت دستیاب ہے؟ یہ آپ نے غور کیا؟ ان میں سے کئی لوگوں نے پاگل خانے جمع ہونا, یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں. وہ اپنے جذبات کو اور ان کو سٹف کرنے والے رانگ پروپیگنڈے سے, بکواسیات سے, واہیات سے سٹف کرنے والوں نے ان کو اس ذہنی حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب وہ نارمل لائف نہیں گزار پائیں گے ساری زندگی. تو کیا ہم نے اتنے زیادہ پاگلوں کا علاج کا اہتمام کر رکھا ہے؟ اگر نہیں کر رکھا تو بہترین وقت ہے اگلے 2-3 ماہ کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر لے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ جب جنوری میں الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ان پاگلوں کو باقاعدہ پاگل خانے میں جمع کروانا پڑے گا. بہرحال نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت ہو گئی ہے اور ان کے آنے کے راستے کے اندر تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں, اور حسن ایوب کا راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.